السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 52 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے منافقین اور کافرین کو وہ جواب دیا گیا ہے اس بات کا جو ان کے دل میں کجی اور مکاری جو ان کے دل میں ہے، کہ جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو دل میں خوش ہوتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، مذاق اور استہزاء کرتے ہیں کہ ان کا انجام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، بڑے ایمان والے بنے پھرتے ہیں، دیکھیں ہم کتنے سمجھدار ہیں کہ ہم اس نقصان اور تکلیف سے بچ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل هل تربصون، کہیے کہ تم ہمارے بارے میں کس شے کا انتظار کر رہے ہو، بنا الا ان احدى الحسنيين، سوائے اس کے دو نہایت عمدہ خوبصورت چیزوں کے، یعنی ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو کیا ملیں گی، وہ کیا ہوں گی۔ دیکھیں مسلمان اگر اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، یا تو وہ غازی بن جاتا ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اگر شہید ہو گیا تب بھی کامیاب ہو گیا، اگر وہ جیت گیا غازی بن کے آیا تب بھی کامیاب ہو گیا۔ دو خوبصورت الحسنیین، دو نہایت احسن صورتیں ہیں مسلمانوں میں کے لیے کامیابی کی، اس کا یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور اے منافق کو ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ، کہ تمہیں مصیبت آئے اللہ کی طرف سے، عذاب کی، بعذاب من عند، یا اپنے پاس سے، یعنی ہمارے پاس سے، ہمارے ہاتھوں سے، او بایدینا، یعنی انہیں ان منافقوں کو کہہ دو، اے نبی ان منافقوں کو کہہ دو کہ ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یا تو اللہ کی پکڑ آئے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں کوئی عذاب پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ آگے فرمایا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی انسان، گروہ، جماعت جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے جد و جہد کرتی ہے، اس کے سامنے پھر یا تو کامیابی ہے یا ناکامی ہے، مایوسی ہے یا پھر امید ہے، دونوں طرح کے نتائج کا امکان ہوتا ہے ہر کام میں، دنیا کے کاروبار ہو، کوئی کام ہو۔ لیکن یاد رکھیں جو انسان، گروہ یا جماعت اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرتی ہے یا جہاد کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، یعنی جیت تو جیت ہی ہے، وہ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے تو غازی بن گئے، نہ پہنچے تو شہید، جان قربان کر دی تو شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا، جو ایک غازی سے بھی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو ہمارے سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا اور یعنی جو نواسہ رسول تھے، انہوں نے پورے خاندان کو ذبح کروا دیا، ہمارے سامنے مثال ہے، سارا کے سارا جو گھر ہے ان کو لٹا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا گھرانہ لٹا کر بھی، سارا گھرانہ شہید کرا کر بھی وہ جیت گئے، اسلام کو زندہ کر گئے۔ یزید جیت کر بھی ہار گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کر بھی جیت گئے، رہتی دنیا تک مثال قائم کر گئے، اسلام، اہل بیت اور مسلمانوں کا نام بلند کر گئے۔ یہ جان کیا چیز ہے کہ دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ الحسنیین، دو نہایت احسن صورتیں ہیں، شہید کی یا غازی کی، یعنی مومن کے لیے دونوں انعام ہیں۔ یاد رکھیں منافقین کا مقدر رسوائی ہے، ناکامی ہے، عذاب ہے،
اور ان اعمال کے سبب ان کی کرتوتوں کے یعنی سبب جو وہ عمل کرتے ہیں وہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہو اس پر عذاب یا مومنوں کی طرف سے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کی رات جتنی بھی لمبی ہو نا بالآخر اجالہ اس کا ہونا ہی ہوتا ہے۔ مومن کو اپنی میراث اس کو پہچاننا چاہیے، اسلام کی خاطر، سچ کی خاطر، حق کی خاطر جان دے دینی چاہیے۔ یعنی اللہ کے نام پر جان دینے والے کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ مر کر امر ہو جاتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یعنی سچ اور حق پر اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں نکالا، یعنی اس کا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے، دنیاوی لالچ نہ ہو، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے نکلا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تو اللہ اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا یا پھر جنت میں داخل، یعنی جیت گیا، غازی بن گیا، مال غنیمت بھی ملے گا، اور اگر شہید ہو گیا تو پھر تو سیدھا جنتی ہے۔ تو اس آیت میں کافروں کے لیے دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ انہیں سزا مل کر رہے گی مومن کے ہاتھوں یا اللہ کی طرف سے۔ تو شہادت تو ایک ایسا مرتبہ رتبہ ہے جس کی خواہش خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس چیز کی خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ، یعنی آپ نے 3 مرتبہ یہ ہے، اور بعض روایت میں اس سے زیادہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بار بار شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو اسلام کی خاطر یہ اسلام حق ہے نا، حق کی خاطر جو سے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے حق پر جو جان دے دیتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتے ہیں اور اس کی شہادت رنگ لاتی ہے اور وہ اچھا شگون ہوتی ہے ملک و قوم کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان تو ایک دن ہے وہ چلی جائے گی، ویسے بھی چلی جائے گی، اگر اللہ کے نام پہ چلی جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں، تمام ایمان والوں میں شہادت کا جذبہ، ایمان کا جذبہ، حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا جذبہ پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔